اب اس کے بعد اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ یہ تو چونکہ اب دیکھیے درمیان میں یہ نماز کا ذکر آ گیا، طلاق کے مسائل چل رہے ہیں، بیوہ عورت کی عدت کے مسائل چل رہے ہیں، اور درمیان میں نماز کا حکم ہے، نماز کے بارے میں بات آ گئی۔ گویا اللہ کریم جل جلالہ بندہ مومن کو یہ پیغام دے رہا ہے، حالات کیسے بھی ہوں، حالات غمی والے ہوں، حالات خوشی والے ہوں، تمہارے گھر میں عدت چل رہی ہے یا تمہارے گھر میں خوشیاں ہیں، تم نکاح کا پیغام دے رہے ہو یا نکاح سے خلاصی حاصل کر رہے ہو یعنی طلاق دے رہے ہو، حافظوا علی الصلوات، ہر حال میں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کے محافظ بن جاؤ، والصلاۃ الوسطیٰ، اور بالخصوص صلاۃ وسطیٰ یعنی بیچ والی نماز۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے دو باتیں مراد ہیں۔ ایک تو مفسرین نے کہا کہ اس سے اللہ کریم نے ایک تو یہ فرمایا حافظوا علی الصلوات یعنی تمام نمازوں کی حفاظت کرو، ساری نمازوں پہ پہرہ دینے کا اللہ کریم جل جلالہ نے حکم فرمایا، اور دوسرا ساتھ ہی فرما دیا والصلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیانی نماز کی زیادہ اہمیت بتا دی گئی۔ وہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر والی نماز۔ اور بندے کی عمر درمیانی کون سی ہے؟ 40 سالہ، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی درمیانی عمر کی بھی حفاظت کرے۔ اپنی درمیانی عمر کی حفاظت کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے قرب کی طرف اپنا راستہ جو ہے اس کو ہموار کرے۔ اگر اس نے 40 سال کے بعد بھی نہیں سدھرنا تو پھر اس کے سدھرنے کا وقت چلا گیا۔ یہی عمر ہے۔ ویسے تو انسان کی عمر جیسے ہی وہ حد بلوغت کو پہنچتا ہے اللہ کے فرشتے گناہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کریم جل جلالہ کو معلوم ہے کہ بندہ کب مرے گا، اس کی عمر کتنی ہے، لیکن جب اللہ کریم جل جلالہ درمیانی عمر عطا فرما دے، 40ویں سال تک بندہ پہنچ جائے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ اپنی درمیانی زندگی کی اب حفاظت یوں کرے کہ جب 40 سال کو پہنچ جائے اس کے بعد عہد کر لے اللہ کریم جل جلالہ سے کہ نہ آج کے بعد کوئی صغیرہ گناہ ہوگا نہ آج کے بعد کوئی کبیرہ گناہ ہوگا، پھر وہ حفاظت کرے اپنی زندگی کی۔ اور نماز تو 7 سال کی عمر سے بچے سے پوچھا جائے گا، 7 سال کی عمر سے پوچھا تو نہیں جائے گا، لیکن اس کو پڑھنے کا حکم ہے۔ حد بلوغت کو جب پہنچے گا تب اس سے اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے پوچھ گچھ کا عمل جو ہے وہ بھی جاری ہو جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ 7 سال کے بچے کو تلقین کا حکم دیا گیا، اور نبی علیہ السلام نے کسی معاملے میں اپنی اولاد کو مارنے کا حکم نہیں دیا۔ نماز ایک ایسا حکم ہے جس میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی تلقین کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ، اس پہ سختی کرو۔ اب کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں پہ سختی کرتے ہیں؟ ہمیں بڑا اپنے بچوں کا آرام عزیز ہوتا ہے صبح کے وقت، مطلب ہمارے دل میں یہ بات ہوتی ہے چلو کوئی نہیں ابھی بچہ ہے سونے دیں، ماں بھی یہی چاہتی ہے، باپ بھی یہی چاہتا ہے، وہ کوئی نہیں ہلے دی بڑی عمر ہے پڑھ لے گا، نمازیں ہی پڑھنی ہیں نا انہیں، ہاں جی۔ تو یہ باتیں جو ہے یہ بچے کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں، اس کے لیے فائدہ مند نہیں۔ یہ محبت نہیں ہے ماں باپ کی کہ ماں باپ اپنے بچے کو اس کے بچپنے سے نماز کا عادی نہ بنائیں، اس کے آرام کا خیال کریں۔ جو ماں باپ اپنے بچے کے آرام کا خیال کرتے ہیں کہ کوئی نہیں سردی بہت ہے، گرمی بہت ہے، بچہ سویا رہے، رات لیٹ سویا تھا، نماز بعد میں پڑھ لے گا، بڑی عمر ہے اس کی باقی، تو وہ دراصل اپنے بچے سے دشمنی مول لے رہے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے والدین کی۔ جس ماں کو اپنے بچے کا آرام عزیز ہے اس ماں کو اپنے بچے کی قبر عزیز کیوں نہیں ہے؟ قبر کا آرام بھی دیکھے نا کہ بچہ میرا جب فوت ہو جائے گا تو میرے بیٹے کو اللہ کے فرشتے جب گھسیٹ کے لے کے جائیں گے اور جہنم والوں سے جنت والے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز کے لیے یہاں جہنم میں ڈالا گیا، تو وہ کہیں گے کہ ہم بے نمازی تھے، ہم بے نمازی تھے۔ تو وہاں جواب دینا بڑا مشکل ہے۔ تو والدین کے لیے بھی یہی ہے کہ ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد سے محبت یہ کریں کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر لگائیں، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر انہیں چلانے کی تلقین کریں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات، نگہبانی کرو، حفاظت کرو سب نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور بالخصوص بیچ والی نماز کی یعنی نماز عصر کی۔
اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ بندہ مومن جب مرے گا تو اللہ کریم جل جلالہ اس کو نماز عصر کا وقت دکھائے گا، جو نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوگا اس کو نماز عصر کا وقت دکھایا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز رہے کوئی نہ، نماز باجماعت کا اہتمام کریں۔ اگر جماعت نہیں مل سکی، کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گئی ہے بامر مجبوری، تو پھر یوں کر لیں کہ نماز تو کم از کم ترک نہ کریں، نماز پڑھ لیں۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ ادب و احترام سے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ یعنی سر جھکا کے قیام کی حالت میں، وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ، للہ قانتین اللہ کے لیے عاجزی انکساری کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ۔ تو یہاں یہ بات بھی قابل توجہ رہے، قیام جو ہے، جس طرح ہم قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے ایسا قیام جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کے لیے قیام کیا جاتا ہے ویسے کھڑے ہونا شرک نہیں ہے، کسی کے لیے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو جانا یہ شرک نہیں ہے بالکل، لیکن نماز جیسی صورت بنا کے جس طرح نماز میں قیام کرتے ہیں ویسا قیام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے فقہا نے منع کیا ہے، نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر ہوتی ہے نا، ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، چوتھی تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، تو حکم یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے سلام پھیریں۔ چوتھی تکبیر کہہ لی اللہ اکبر، اب اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ فوراً چھوڑ دیں۔ کیوں؟ اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اس لیے، اب تو میرے آگے قرآن شریف ہے، آپ فرض کیجئے کہ آگے میت ہے، تو یہ ہاتھ میں نے باندھے ہوئے ہیں، چوتھی تکبیر ہے اللہ اکبر۔ اب دیکھیے میں قیام کی حالت میں ہوں، تو میرا قیام کس کے لیے ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں قیام کی حالت میں ہوں ابھی۔ تو یہ چند لمحے کا جو قیام میت کے لیے ہے، فقہا کہتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے چوتھی تکبیر کہہ کے فوراً ہاتھ پہلے چھوڑو، سلام بعد میں پھیرو۔ جس طرح ہم نماز کے اندر جب آخری مرتبہ تکبیر کہتے ہیں نماز میں، وہ آخری رکعت کا جب دوسرا سجدہ ہم کرتے ہیں نا، سجدے سے اٹھ کے کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد ہم ہاتھ باندھتے ہیں کہ ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، کھلے ہوتے ہیں ہاتھ۔ یہی حکم نماز جنازہ کے اندر ہے کہ نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر کے بعد آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، ہاتھ کھول کے سلام پھیرنا ہے، تاکہ وہ چند لمحوں کے لیے جو آپ قیام کی حالت میں کھڑے ہیں وہ بھی میت کے لیے قیام نہ ہونے پائے، چونکہ آگے میت پڑی ہوئی ہے آپ کے۔ اس لیے وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ ادب و احترام کا مجسمہ بن کے۔ اچھا پھر نماز کتنی ضروری ہے، آپ اس بات سے اگلی جو آیت ہے اس سے اندازہ لگائیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر تم پیادہ، فرجالن، رجال کا مطلب ہے پیروں کے ذریعے چلنا، پیدل چلنا، اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو، فرجالن تم پیدل ہو تو بھی نماز پڑھو، اور رکبانن تم سوار ہو تو بھی نماز پڑھو، یعنی خوف کی حالت میں بھی تم پہ نماز ترک نہیں کی گئی، تمہیں چھوڑی نہیں گئی نماز، چاہے تم پیدل جا رہے ہو تب بھی پڑھ لو، وہ جلدی جلدی پڑھ لو، سواری پہ ہو تو سواری پہ بیٹھے بیٹھے ہی پڑھ لو، وہاں بھی تمہیں نماز معاف نہیں کی گئی۔ اب تصور کیجئے آپ، یہ جنگ کی حالت میں نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کی حالت میں تم ہو اور خوف بھی طاری ہو کہ دشمن ادھر سے حملہ نہ کر دے، ادھر سے حملہ نہ کر دے، پیچھے سے نہ آ جائے، آگے سے نہ آ جائے، تو اللہ کریم فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف زدہ حالت میں ہو، فرجالن تم پیدل ہو تو نماز پڑھو، اور رکبانن سواری پہ ہو تو نماز پڑھو، نہ پیدل خوف زدہ ہو تو نماز معاف ہے، نہ سواری پہ ہو تو نماز معاف ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یہ جو تم نے پیچھے جلدی جلدی پڑھی تھی نا خوف کی حالت میں، تم پیدل تھے تو جلدی جلدی پڑھ لی، سواری پہ تھے دشمن کا خوف تھا، نماز کا وقت ہوا تو جلدی جلدی سواری کے اوپر ہی پڑھ لی۔ اب جب سواری پہ جنگ کی حالت میں بندہ ہوگا تو نماز ظاہر سی بات ہے، ایک تو سمت قبلہ کا تعین کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا، اس نے وہ جلدی سے نماز پڑھ لی لیکن نماز اس نے پڑھ لی۔ اللہ کریم جل جلالہ اب دوسری حالت دیکھیے، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن حاصل کر لو، اطمینان والی حالت میں واپس لوٹ آؤ، وہ خوف کی حالت جاتی رہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ،
پس جب تم امن میں آ جاؤ فاذکروا اللہ کما علمکم، تو اللہ کا ذکر پھر ویسے ہی کرو جیسے تمہیں تعلیم دیا گیا ہے، یعنی پھر نماز ویسے ہی پڑھو جس طرح نماز پڑھنے کی تمہیں تعلیم عطا فرمائی گئی ہے۔ جیسا رسول اللہ نے فرمایا کہ صلو رأیتمونی کما اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی نماز اس گھڑی بھی معاف نہیں ہے کہ تم جنگ کی حالت میں ہو، تم پہ خوف طاری ہے اور تم پیدل بھاگ رہے ہو، پھر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ فرمایا پڑھ لو خوف کی حالت میں، تم گھوڑے پہ سوار ہو، سواری کی حالت ہے لیکن نماز کا وقت ہو گیا، اللہ فرماتا ہے ویسے ہی نماز پڑھو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن کی حالت میں واپس لوٹ آؤ تو پھر فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، یعنی پھر نماز ادا کرو، کما علمکم، جیسا تمہیں نماز کی تعلیم عطا کی گئی، ما لم تکونوا تعلمون، جو کہ تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہاں پہ ڈاکٹر اسرار نے یہ تفسیر بیان کرتے ہوئے جبریل کو حضور کا استاد بتایا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے یہاں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھلانے میں جبریل امین استاد تھے۔ اب یہاں آپ نے توجہ کرنی ہے، انہوں نے کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھانے میں جبریل استاد تھے، پھر ساری امت کے لیے حضور استاد ہیں۔ یہ قاعدہ اور کلیہ ان کا، یہ ان کی اپنی ایک رائے ہے، یہ قرآن و سنت سے نہیں ہے، یہ ڈاکٹر اسرار کی ذاتی رائے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد جبریل ہیں۔ یہ ڈاکٹر اسرار کی اپنی ذاتی رائے ہے، یہ قرآن اور سنت کا قطعی عقیدہ نہیں ہے یہ۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے، جبریل تو ہو گئے رسول اللہ کے استاد نماز کے طریقے میں، سب سے پہلے سجدہ کس نے کیا تھا آدم علیہ السلام کو؟ بولیں یار، سب کو پتہ ہے، فرشتوں نے کیا تھا نا۔ اب فرشتوں کو سجدہ کس نے سکھایا تھا؟ اچھا، اللہ فرشتوں کو سجدہ سکھائے اللہ، اور رسول اللہ کو سجدہ سکھائے جبریل، کیا منطق ہے یہ تو قرآن سے ہی نفی ہو رہی ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے، فرشتوں کو تعلیم نہیں دی سجدے کی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کریم نے فرشتوں کو اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، اللہ نے سجدے کا حکم دیا ہے، سجدے کی تعلیم نہیں دی اللہ نے کہ کیسے سجدہ کرنا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ کے سکھانے سے، رب تعالیٰ کے فرشتوں کے دل میں ڈالنے سے اگر فرشتوں کو سجدے کی حالت معلوم ہو سکتی ہے، پھر اس سے اگلی بات میں آپ کو بتا دوں، اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو، سب نے ایک سجدہ کیا، جبریل امین نے 2 سجدے کیے ہیں آدم علیہ السلام کو، جبریل امین نے 2 سجدے کیے، تبھی تو یہ معلم ملائکہ بنے ہیں، تبھی تو یہ روح القدس بنے ہیں، تبھی تو یہ اللہ کے فرشتوں میں سب سے قربت اللہ کی ان کو ملی ہے کہ انہوں نے دوسرا سجدہ اللہ کا حکم ماننے کے شکرانے میں ادا کیا تھا جبریل امین نے۔ یہ قطعاً غلط نظریہ ہے کہ جبریل نبی پاک کا استاد ہے، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافۃ، میں اللہ کی ساری مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، ساری مخلوقات کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب تمام انسانوں کو بھی بتا دے کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ علیہ السلام رحمت ہیں کون و مقام والوں کے لیے، فرشتوں کے لیے بھی آپ رحمت اور زمین والوں پہ کے لیے بھی آپ رحمت۔ اگر حضور رحمت ہیں فرشتوں کے لیے تو مجھے بتائیے رحمت دینے والا استاد ہوتا ہے یا رحمت لینے والا استاد ہوتا ہے؟ اللہ نے رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اور عالمین میں جبریل امین بھی موجود ہیں۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اور اعلیٰ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی افضل اور اعلیٰ ہے تو حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی پاک کا استاد اللہ ہے۔ آپ سورہ رحمان پڑھیے، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو قرآن سکھا دیا۔ تو قرآن میں سارے طریقے موجود ہیں۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے طریقے بھی اللہ نے سکھائے، جس اللہ نے فرشتوں کو نماز کے طریقے سکھائے ہیں وہی اللہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ سکھایا ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے یہاں ہمیں نماز کی
فضیلت جو ہے وہ بتا دی۔ یہ آیتیں تو ہو گئی 239، لیکن وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب وقت کے دامن میں یہ گنجائش بالکل نہیں کہ میں موضوع کو آگے چلاؤں۔ بس 239 نمبر آیت تک آج ہم نے ترجمہ و تفسیر پڑھا۔ تو یہاں آخر میں جو 239 نمبر آیت ہے اس کے اندر یہی ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے، اور بالخصوص نماز عصر کی حفاظت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ بالخصوص درمیانی زندگی جو ہے اس کے اندر گناہوں سے کنارہ کشی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو درمیان والی زندگی ہے نا، اس سے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ پہلا زندگی کا حصہ گزر گیا، جب دوسرا حصہ شروع ہو تو تب انسان کو چاہیے وہ اپنے آپ کو سنبھالے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار۔ آپ فرماتے ہیں جوانی میں توبہ کرنے والا پیغمبرانہ زندگی گزارتا ہے، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے جوانی میں توبہ کرنا۔ وقت پیری یعنی بڑھاپے کے وقت، گرگ ظالم یعنی وہ بھیڑیا جو شکار کرتے کرتے اپنی زندگی گزارتا ہے، میں شبد پرہیزگار۔ آپ اس کو دیکھیں گے وہ جنگل میں کسی غار کی ٹو میں یا کسی درخت کی جڑوں کے ساتھ اپنا سر لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، اور اس سے درندے آ کے جانور دوسرے پوچھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت آپ شکار نہیں کرتے؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل اب وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ شیر جو ہے شکاری، جنگل میں جانور پکڑ پکڑ کے کھانے والا، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے دانت نہیں رہتے، جان نہیں رہتی جسم میں۔ جنگل کے دوسرے جانور آ کے اس سے کہتے ہیں کہ جناب اب شکار نہیں کرتے، تو وہ کہتا ہے نہیں میں توبہ کر لی ہے۔ حالانکہ اس نے توبہ نہیں کی ہوتی، اب اس کے پلے ہوتا ہی ککھ نہیں، اس نے توبہ نہیں کی ہوتی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار۔ آپ فرماتے ہیں کہ بزرگی کی حالت میں تو بڑے بڑے بابوں کو تم نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم پرہیزگار ہو گئے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے پرہیزگاری وہ تو نہیں ہے نا کہ بندے کے پلے ککھ نہ رہے اور پھر وہ کہ جی میں پرہیزگار بن گیا ہوں۔ پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان کے پاس گناہ کرنے کی طاقت موجود ہو، اسباب موجود ہوں، لیکن وہ کہے نہیں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے میں یہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے میں یہ گناہ نہیں۔ گناہ کی طاقت ہونے کے باوجود وہ گناہ سے بچے، پرہیزگاری یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ کرم سے پرہیزگاری والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔